السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خاص کر ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف آپ لوگوں کو ایک خبر سنانے والا ہوں جو کہ آپ لوگ ہو سکتا گودی میڈیا پہ اس پہ سن لیے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے میرے چاہنے والوں کو، میرے فالوورز کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جو بائیڈن جاتے ہی وہاں پہ بیمار پڑ گیا۔ کہاں پہ؟ امریکہ پہنچتے ہی جو بائیڈن یہاں پہ آیا تھا زہر بانٹنے کے لیے، بڑے فکر سے آیا تھا، کیونکہ ترکی کے ساتھ سعودیہ کے سلمان کی جو بات چیت ہوئی تھی یہ لوگوں کی، وہ جاننے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، لیکن اللہ کی مار بھی ایسی مار ہوتی ہے کہ کوئی سمجھ سکے تو اچھا ہے، ان کے لیے آگے کی زندگی بن جاتی ہے، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاتے، نست نابود ہو جاتے، سمجھے؟ تو کیف جو بائیڈن امریکہ پہنچتے ہی پازیٹیو قرار پایا، یعنی اس کو اس وقت کوارنٹائن کر دیے۔ یہ الگ بات ہے کتنے پرسنٹ ہے، کتنے ڈوز دے رہے ہیں، ان کو کون سی آکسیجن لے رہے، اللہ عالم، وہ اس کا تو تبصرہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہ تو بتا دوں گا آپ لوگوں کو، یہ اللہ کا رسید کیا ہوا تماچا ہے، جو اپنے آپ کو جو سپر پاور کہلاتے ہیں۔ یہ بیماریاں بھی ان کو نہیں آنے چاہیے بھائی، انہیں سپر پاور ہے نا بھائی، ان کے پاس ایک طاقت ہے، ان کے پاس ایک، تو ان کے پاس کیسا آ سکتے بیماریاں؟ یہ ان کو کرونا کیسا ہو سکتا ہے بتائیے آپ میرے کو؟ یہ بہرحال قابل ذکر اور قابل تشویش کی بات ہے۔ اس وقت جو ہے سو وہاں کے امریکہ کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں اور بہت پریشان حال میں ہے اس کی فیملی۔ ہم دعا کریں گے کہ جو ہے سو اس کو اللہ صحیح راستے پہ لے کے آیا اور اس کو شفا دے دے، شفا کاملہ عطا فرمائے، اور یہ اپنی گندگی کو ذہن میں سے نکال دے تاکہ یہ کرونا سے مکت ہو جائے۔ اور یہ توبہ اللہ کر لینا چاہیے اس کو کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے گندی سوچنے والوں کا یہ حشر ہوتا، یہی کام ہوتا۔ تو کیف میں یہی کہوں گا آپ کو، انہیں اتنا کھل کے نہیں آیا بھائی، کھل کے نہیں آیا، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے، لیکن چھپ چھپ کے انہوں جو ہے سو چھپ کے جو کام کرے انہوں، وہ پردہ فاش ہو گیا۔ وہ اللہ کی طرف سے ان کو ایسا تماچا پڑا کہ انہوں برداشت نہیں کر سکے، اب کوارنٹائن ہو گئے، انہوں جو ہے سو بیڈ پہ آڑے پڑے ہوئے۔ یہ سب یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اس کی فیملی کے لیے اور اس کے لیے فکر مند بھی ہے اور دعا گاہ بھی ہے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ان کی بیوی کا، ان کی پتنی کا بھی رپورٹ آنے والی ہے، پتہ چلے گا وہ بھی ہے، کیونکہ یہ ابھی بھی ایک 20 منٹ پہلے اس کو لے کے گئے ہیں چیک اپ کرنے کے لیے، اس لیے 20 منٹ میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، تو تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے بیوی کو بھی ہو گیا کیا بول کے۔ لیکن جو شکایت، جو چیخیں ہیں، جو سر میں درد ہے، جو باڈی پین ہے، وہ آثار تو وہی نظر آ رہے، آگے اللہ کو معلوم ہے، پتہ نہیں، اس کے بھی رپورٹ تو آئی نہیں، اس لیے میں بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ یہ ایک چیز ہو گئی، کیونکہ یہ آپ لوگ جاننا اور آپ لوگ سننا بہت ضروری تھا۔ بہرحال ہم بھی بڑے فکر مند ہیں جو بائیڈن کے لیے، چاہے وہ کیسے بھی رہو، لیکن پھر بھی ہمارے نظریے میں، ہمارے نظر سے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ جتنا جو ہمارے دیش میں جو کھل کے مسلمانوں کے خلاف کام کرے تھے، ہمارے اسلام کے خلاف کام کرے تھے، جو بائیڈن تو وہ نہیں کیا، لیکن دل میں کیا ہے بھائی، کفار اعتبار بولتے ہیں، تو اعتبار کرنے والے نہیں ہیں انہوں، چاہے جو بائیڈن ہو، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے یہ ایک ہی لینڈے کے چھٹے بٹے ہیں، یہ سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک ہی ہے، یہ ایک جیسے کیا، یہ سارے ایک ہی چاہیے، ایک ہی لینڈے کے ٹکڑے ہونے والے ہیں یہ۔ تو کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ
اللہ کی مار ہے جو کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے، چاہے وہ سپر پاور رہو چاہے وہ کچھ بھی رہو. دیکھیے سب کے لیے بیماری بھی ہے، موت بھی ہے، سمجھے. تو یہ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں وہ ایک جھوٹی حماقت ہے جو صرف دنیا میں کام آنے والی ہے، صرف دنیا میں دکھانا ہے، لیکن دنیا میں ہی ان کو سبق بھی مل جاتا ہے جس طریقے سے ابھی ملا. کیونکہ جو کریں گے غلط تو وہ تو بھرنا ہی بھرنا ہے بھائی. ابھی کیا ہوگا کہ جو ہے سو یہ انتظار کرنے کا نہیں ہے اوپر گئے بعد سے دیکھا جائے گا، نہیں ابھی دنیا میں ملے گا. اس لیے گناہوں سے دور رہو، گناہوں سے دور رہو جتنا ہو سکتا. اپنے آپ کو دور رکھو گناہوں سے، بچے بھی رہو اور بچاؤ بھی لوگوں کو جتنا بھی ہو سکتا. جو بھی ہو سکتا آپ لوگوں سے ساودھان بھی رہو اور دوسروں کو بھی رہنے دو. تو بہرحال یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا. جو بائیڈن پازیٹیو آگے بھی ہے، ان کی رپورٹ کی بھی بازو میں اپنی ویڈیو کے بازو میں وہ لگاؤں گا بھی پکچر بھی. بہرحال انہوں کورنٹائن بھی ہو گئے ہوئے. اب کب صحت مند ہوتے، ان کو کتنے % ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. لیکن یہ ایک اور ہیبت والی بات یہ عائد ہو گئی ہے. ایران کیا کہ بول رہا ہے ان کو جو ہے سو ایران مارتا ہوں بول کے بول رہا ہے، ایران اٹیک کرتا ہوں بول رہا ہے، ایران حملہ کرتا ہوں بول رہا. وہ کیوں بول رہا میں لگوں گا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. وہ ویڈیو میں تبصرہ کروں گا ساری چیزوں کا، وجہ اس کی کیا ہے، کون سے اس پہ مارنے والے وجہ کیا ہے. یعنی حالانکہ ایران کو بھی ایک ٹائم پہ امریکہ بہت تنگ کیا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. یعنی کون سی بھی چیز کے لیے اس کو بہت روکتا تھا، بہت ٹوکتا تھا. بعد میں ترکی نے اس کی ایران کی سپورٹ کی تو بعد میں امریکہ پیچھے ہٹ گیا. نہیں تو بہت تنگ کر کے رکھا تھا. وہ اگلا پچھلا حساب وہ برابر کرنے کے چکر میں ایک جرنلسٹ ایرانی کو لے کر، جو کہ یہ ویڈیو بہت پھر لمبی ہو جائے گی اگر میں اس پہ آ گیا اگرچہ، تو پھر بس بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. بڑا مسئلہ بولے تو آپ لوگ کچھ غلط سمجھیں گے، غلط سمجھو مت. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا، وجہ کیا ہے. کہیں کے لیے ایران اتنا ناراض ہے، ایران کہیں کے لیے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں ایران یہ چیلنجیں کر رہا، یعنی آپ لوگوں کو کیا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالات دنیا کے ابھی ٹھیک نہیں ہے. ساری دنیا میں یہ چیز بڑھ چڑھ کر چل رہی ہے. اور یہ سارے ذمہ دار یہ لوگ کیا ہے معلوم، پتھر پھینکتے کچڑ پہ پھر ہٹ جاتے، چھینٹے بھی نہیں اچھلنا ہمارے اوپر بولتے. یہ کون سی یہ لوگوں کی راجنیتی ہے، کون سی ان کی سوچ ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس ایران نے جیسے ہی یہ بات بتائی، دھمکی دی، سارے GCC میں ایک خوف کی لہر دوڑ چکی ہے. سارے فکر مند ہے، کیونکہ بھائی اگرچہ انہیں اس کو مارا اگرچہ پلٹا کے تو سارا خلیج زد میں آئے گا اور اس سے بہت بڑا نقصان پہنچے گا. پہلے ہی حالات دنیا کے کیا ہے، اس کرونا جیسی مہاماری نے جو 2 سال جو لہر چلی ہے، جو جس طریقے سے وہ سارے لوگوں کو پریشان کر رکھا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اب کہیں جا کے ابھرے ہیں، اب کہیں جا کے سدھر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں بڑے اجاگر ہو چکے ہیں کہ جو حالات جو بڑے ہوئے ہیں دنیا میں، کون کس کو مار رہا، کون کس کو مارتا ہوں بول رہا، یہ بڑا بڑھ چڑھ کے چل رہا. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ویڈیو کا میسج یہی ہے کہ جو بائیڈن جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے، جو کل یہاں سے سعودیہ سے روانہ گئے تھے، یہاں پہ آنے کی وجہ جو ترکی اور سعودیہ نے جو میٹنگ کی تھی کویت میں، وہ جاننے کے لیے آئے تھے. بڑے فکر مند تھے انہوں، کیا باتیں ہوئی یہ لوگوں کے پاس بول کے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کورنٹائن کر دیے. وہ اچھا ہوا اور ٹائم پہ چلے گئے وہ، نہیں تو ہو سکتا پھر GCC میں یہ لہر بھی خطرناک لہر دوڑ جاتی تھی. لیکن انہوں بول رہے ہیں کہ میں سعودیہ سے لگی میرے کو یہ بیماری. یہ سب بیکار کے واہیائی باتیں ہمیشہ کرتے یہ لوگ، سمجھے. میں بڑا نہیں تو میری بیوی بڑی بولنے والی بات ہے یہ، سمجھے.
میری نہیں سیکھتے تو جو ہے سو اس کی سیکھو بولے ویسی بات ہے یہ باتیں ہیں بکواس باتیں ہیں اس کے اوپر توجہ مت دیجیے آپ لوگ بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل جل کے رہیے بڑوں کے احکام پہ عمل کریے ماں باپ کی خدمت کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے السلام علیکم